سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھی، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث، بڑی بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے۔ رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ، فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں۔ وہ فرمایا صبر کر اللہ دے گا۔ کہنے لگا جی صبر ہی کیا ساری عمر، اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیے، ننگے پاؤں پھر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بازو تھاما، ایک گھر میں لے گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر کا مالک باہر آیا، اس نے دونوں طرف بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں، ٹانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں۔ فرمانے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو؟ کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، تو وہ اجر دیکھے گا۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی، اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے، جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اگلے ہی دن، ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد، ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی،
रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं, हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया। आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी, रात हुजूर मुबारकें वसूल कर रहे थे, रात मुस्कुरा रहे थे। एक ही तो रात गुजरी है, 24 ही तो घंटे हुए हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला दिल मेरा गमज़दा है, आंखों में आंसू हैं, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा। मैं कोई बेसब्री वाली बात नहीं करूंगा। और याद रखिए, मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर